بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیہ السلام کلام الرجل میزان عقلہ. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کا کلام اس کی عقل کا وزن بتاتا ہے. یعنی اگر مرد کی عقل کا وزن تمہیں ناپنا ہے اور تولنا ہے تو اس کے کلام، اس کی گفتگو، اس کے سخن کے ذریعے سے اس کی عقل کا اندازہ لگاؤ، اس کی عقل کی پیمائش کرو اس کے کلام کے ذریعے سے. اور مرد کے جوہر اس وقت مزید نکھر کر سامنے آتے ہیں جب وہ مشکل حالات میں، سختیوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، حادثات میں کلام کرتا ہے، سخن کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی نظر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے اندر کتنا بڑا آدمی موجود ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان مشکل حالات میں اور سختیوں میں گفتگو کرتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں 19 رمضان المبارک کو اس لعین کے ہاتھوں ضربت کا وار کھاتے ہیں. امیر المومنین کا سر زخمی ہو جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کے سر پر جب زخم لگتا ہے تو میرے مولا کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ قرآن کی آیات ہے. میرے مولا نے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی. اسی زمین سے خلق ہوئے ہیں، اسی مٹی میں واپس پلٹ کر جانا ہے اور اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جس علی نے خانہ کعبہ سے قرآن کی آیات کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ مسجد کوفہ میں قرآن کی آیات پڑھ کر اپنی زندگی کا اختتام کر رہا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے جو ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ کی مرضی کی خاطر زندگی گزار رہا ہے. امیر المومنین کو جب گھر میں لایا گیا تو امیر المومنین نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بلایا اور پھر وصیتیں کرنا شروع کی. جب امیر المومنین نے وصیتیں کی تب پتہ چلا کہ علی کس عظیم انسان کا نام ہے، علی کس شخصیت کا نام ہے، کون سی شخصیت ہے جو آج ہم سے جدا ہو رہی ہے. امیر المومنین اپنے بچوں کو وصیتیں کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ. سب سے پہلی وصیت علی کی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا عن شیء. خبردار دنیا کے پیچھے مت جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے. ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما. دنیا کی جو چیز چلے جائے اس پر افسوس مت کرنا. علی فرما رہے ہیں وقولا بالحق واعملا للاجر. حسن و حسین جب بات کرنا تو حق بات کرنا. امیر المومنین فرماتے ہیں جب عمل کرنا تو پروردگار کی خاطر، پروردگار کے اجر کی خاطر عمل کرنا، ورنہ عمل نہیں کرنا. امیر المومنین قیامت تک آنے والے انسانوں کو دستور دے رہے ہیں، نصب العین دے رہے ہیں، شیعوں کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں. سنو میرے شیعوں، سنو میرے ماننے والوں، علی کی وصیت ہے، علی کی نصیحت ہے، علی کا پیغام ہے، علی کی زندگی کا خلاصہ ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے مخالف ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. ظالم چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی حلیے میں ہو، جتنی بھی طاقت رکھتا ہو، ظالم کے مخالف ہو جاؤ. چاہے چھوٹا ظالم ہو، چاہے بڑا ظالم ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اگر وہ ظلم کرنے والا ہے اس کے مخالف ہو جاؤ. علی کی زندگی کا خلاصہ ہے مظلوم کے مددگار بن جاؤ. علی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے مظلوم کے حامی اور ناصر بن جاؤ اگر علی والے ہو تو. مولا وصیت کرتے ہیں یہ میری وصیت ہے میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، جس تک میرا یہ خط پہنچے، نہج البلاغہ خط نمبر 47، جس تک یہ خط پہنچے اس کو علی کی وصیت ہے اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی صفوں کو منظم کرو، منظم ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، نظم و ضبط اختیار کرو. بے نظم قوم نہ بنو، بے نظم انسان نہ بنو. علی کہہ رہے ہیں منظم ہو جاؤ. علی وصیت کر رہے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ. اپنی آپس میں اپنے رشتوں کو جوڑو، آپس میں صلح کرو، آپس میں اتحاد کرو،
امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا تمام نماز اور روزوں سے برتر ہے مومنوں کے درمیان صلح کروانا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خبردار ہے حسن و حسین، اے میرے بچوں، اے میرے شیعوں، یتیموں سے خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں ایک دن کھلاؤ ایک دن نہ کھلاؤ، کبھی کھلاؤ کبھی نہ کھلاؤ، خبردار ایسا بھی مت کرنا، یتیموں سے خبردار، یتیموں سے ہوشیار۔ امیر المومنین فرماتے اللہ اللہ فی جیرانکم، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ہمسایوں کی اتنی تاکید کی ہے کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ ہمسائے کہیں ارث میں، میراث میں حصہ نہ پانے لگ جائے، کہیں یہ ورثے دار نہ بن جائے، اتنی تاکید کی ہے اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کی۔ امیر المومنین انفرادی عبادتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، خبردار قرآن کے ساتھ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے، اللہ اللہ فی بیت الحرام، حج کا خیال رکھنا، اللہ کے گھر کو خالی مت چھوڑنا ورنہ تم پر نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی رفتار سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، اللہ کی راہ کے مجاہد بن جاؤ۔ امیر المومنین آخری وصیت کر رہے ہیں، آخری جملہ امیر المومنین کی وصیت کا، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عالم، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا کلام ہے، یہ تحفہ ہے امیر المومنین کا، یہ نہج البلاغہ ہے۔ امیر المومنین بتا رہے ہیں دیکھو دین صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، نہیں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تمہیں پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا ورنہ تم پر ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے کہ پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ خبردار میرے قاتل پر ایک وار کرنا، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، اس کی لاش کی توہین مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نجس حیوانات، سگ اور خنزیر کی بھی لاش کی بے حرمتی، لاش کو مسلح مت کیا کرو۔ خبردار اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں، میرا قاتل جانے، اگر میں مر جاؤں تو میری وجہ سے امت میں اختلاف مت کرنا، میرے قاتل پر ایک ہی وار کرنا، میرے قاتل کے لاش کی توہین مت کرنا۔ یا امیر المومنین، دل تڑپا دیتے ہیں آپ کے یہ جملے، کاش کہ کربلا میں آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی وہی سلوک کرتا جو آپ اپنے قاتل کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کاش، لیکن ایسا نہ ہوا۔ امیر المومنین آپ کے بچوں کی جنازوں کی توہین کی گئی، امیر المومنین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔